قرآن نے اسی سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر اگلی آیت میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جی کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت دے دیتا ہے۔ رزق کا معیار اللہ نے جو قائم کیا ہے وہ شرافت، کرامت، بزرگی، نیکی پر نہیں ہے، بس دے دیا اللہ نے کسی کو، اللہ نے دے دیا کسی کو نہیں دیا، اس کو دے دے کے آزما رہا ہے اور اس کو نہ دے کے آزما رہا ہے۔ اس کے لیے دے کر بہت سے مسائل ہیں اور اس کے لیے نہ دے کر بہت سے مسائل ہیں۔ اس لیے بھیا دنیا جو ہے وہ خدا کی عبادت کی جگہ ہے، اس کی رضا خوشنودی میں کوشش کرنے کی جگہ ہے۔ یہ سب کوئی ٹاپک نہیں ہوا کرتے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ پیچھے یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ دین حق کو جھٹلا رہے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس پر کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ دنیا میں تو ان لوگوں کو خوب رزق مل رہا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، سنیے بھائی صاحب، آپ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو قوم ہمارے سامنے ہے اس کو تو ہم بہت آشائی سے دنیا سے متمتع پاتے ہیں، سارے ذرائع ہیں، کیا کمی ہے یورپ کے پاس، کیا کمی ہے امریکہ کے پاس۔ دنیا کے وہ لوگ جو خدا کو مانتے نہیں ہیں آج کتنے وسائل سے مالا مال ہیں، کیسی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس۔ آپ کی آنکھیں خبردار جو خیرہ ہوں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، قرآن میں حضور سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی آنکھیں جو ہیں ان مالداروں اور مکہ کے رؤوسوں کو دیکھ کر خیرہ نہ کریں، اس پر زیادہ آپ نہ سوچیں۔ اصل چیز تو متاع آخرت ہے، متاع دنیا نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ کہی کہ کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ دنیا میں تو ان لوگوں کو خوب رزق مل رہا ہے، بظاہر وہ خوشحال نظر آ رہے ہیں۔ اس آیت میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ دنیا میں رزق کی فراوانی یا اس کی تنگی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت بالغہ کے تحت رزق خوب عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ یہ لوگ خوشحالی پر مگن ہیں، یعنی کافر لوگ اگرچہ یہاں خوشحالی پر مگن ہیں مگر انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس چند روز کی زندگی کا عیش آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ یا آپ کو بڑے بڑے جو لوگ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے وسائل سے مالا مال، کیا ہے آخرت میں ان کا؟ مجھے بتائیے نا۔ ہم میں کا کسی درجے کا مسلمان ہو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت کا مزہ لوٹے گا، انشاءاللہ اس کی آخرت بہتر ہوگی۔ اور اگر ہم نے تھوڑی سی دنیا میں تدبیر کر لی، ابھی میں نے آپ کے سامنے لسٹ پیش کی ہے، تھوڑا سا مجاہدہ کر لیا، تھوڑا سا صبر کیا، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ کئی اللہ کے خوش قسمت ایسے بندے ہیں کہ جو دنیا میں بھی گاؤں تکیوں پر ٹیک لگائے آرام و راحت سے جئیں گے، خدم و حشم ان کے ساتھ رہیں گے، لوگ ان کی باتیں سنیں گے، محبت پیار کریں گے، نیک لوگ ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ وہ سیدنا حضرت امام مالک کو کیا کہتے ہیں اس کو کہ بادشاہ وقت ہارون رشید کی طرف سے روزانہ ایک ڈریس ملتا تھا، روزانہ وہ فجر میں پہنتے اور عشاء میں اس کو جو ہے صدقہ کر دیتے اور اس کے لیے تہجد میں دعا کرتے کہ اللہ یہ میرے ٹھاٹ باٹ کی دنیا میں فکر کرتا ہے، اللہ تو اس کے مسئلے کو حل کر۔ تو لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہارون رشید سے پوچھا تو کہنے لگے ارے امام مالک کی دعا نے کام بنا دیا۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کوشش کرے تو وہ آگے اللہ تعالیٰ کی یہ نظام قدرت کا حصہ ہے، یہ نظام قدرت۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو دنیاوی مال و متاع کے ساتھ بھی کل آخرت میں جنت کے بلند مقام پر ہوں گے جنہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا ہوگا۔ ہمیں کہیں منع نہیں کیا گیا کہ آپ اچھے مکان میں نہ رہیں، اچھے، بلکہ میں تو وہ حدیث اکثر پیش کرتا ہوں، آپ گواہ ہوں گے کہ مجھے چونکہ ایسے لوگوں سے بار بار سابقہ پڑتا ہے کہ میں ان کی ایمانی حالت، ان کی کیفیت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کیا نہیں دیا، علم ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لیکن پھر بھی اتنا تواضع ہے، اتنا انکساری ہے۔
تو یہ قابل رشک ہیں. اس لیے حدیث شریف میں دو لوگوں کو قابل رشک کہا گیا. ایک وہ رجل، ایک وہ جو مالدار شخص ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، حضور نے فرمایا وہ قابل غبطہ ہے، قابل رشک ہے. اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، رات دن قرآن کی مشن میں لگا ہوا ہے، یہ بھی قابل رشک ہے. تو وہ حدیث میں اکثر سناتا ہوں کہ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دیا ہے اس نعمت کا اثر آپ کے جسم پر دیکھنا چاہتا ہے. یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ پھٹا پرانا کپڑا پہنے رہیے. ہاں غریب پہنے ہوا ہے تو چلے گا، امیر کو تو کوٹ پتلون اور شیروانی میں رہنا چاہیے، اچھے سے اچھی حالت میں رہنا چاہیے، چونکہ وہ کر سکتا ہے. اور اللہ چاہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے دیا ہے وہ آپ کے جسم و جان پر ہو. آپ اچھے مکان میں رہیے، اچھی گاڑی میں گھومیے، اچھے نظام کے ساتھ رہیے، لیکن یہ کہ آپ میں کوئی تکبر نہ ہو، آپ میں غرور نہ ہو. تو اسی کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. جی، اور یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب آپ دیکھ لیجئے تمام غیر مسلم اقوام کو، کسی ایک کو نامزد نہیں کر سکتا میں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ذمہ داری سے، آپ دنیا کے تمام غیر مسلم اقوام کو دیکھیے، ان کو آج کس چیز پر ان کو جو ہے وہ مگن ہیں اور کس چیز کا غرور ہے ان کو. حالانکہ ان کا غرور موقع بموقع ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آدمی کو اللہ کی ہدایت ہی نہ ہو تو پھر آنکھیں نہیں کھلتی. اللہ کی ہدایت نہ ہو تو آنکھیں ہی نہیں کھلتی، بار بار ڈسے جاتے ہیں. ابھی قرآن کی آیت آ رہی ہے کہ یہ جو کافر ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی بات نہیں سن رہے، مسلسل آزمائش دنیا میں مبتلا ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیے کفار قریش کی لسٹ، جب سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا شروع کیا ہے، کبھی قحط ہے، کبھی بارش ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی جنگ ہے. یعنی مکے والوں پر کبھی چین کی زندگی نہیں ہے. اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھیے کیا ہے کرونا. میں نے تو اپنی کتاب جو میری آ رہی ہے مستفادات قرآن، اس میں لکھا ہے میں نے کہ ٹیکنالوجی والے ممالک، سائنس اور ٹیکنالوجی والے ممالک کا غرور ٹوٹ گیا. ایک وائرس نے سب کو دھرا کا دھرا رکھ دیا. کہاں گئی تمہاری ٹیکنالوجی؟ تم تو دنیا کو کی حفاظت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، جس کو چاہتے ہو پکڑ کے دبوچ دیتے ہو، بچوں کو جو ہے تیزاب میں پگھلا دیتے ہو. کیا نہیں کیا تم نے دنیا میں، لیکن اس مرض کے آگے تم بونے ہو. لاکھوں لوگ تمہارے مر گئے. کہاں گیا تمہارا ٹیکنالوجی ہے، کہاں گئی تمہاری سائنس؟ تو یہ تو سمجھنے کی چیز ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دنیا سمجھ رہی ہے. آپ آج بھی دیکھیے، آج بھی غریبوں کو مارنے کی ساری پلاننگ چل رہی ہے، جاہلوں کو جاہل رکھنے کی پلاننگ چل رہی ہے. اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو کیا نکلے گا ناصر سر؟ یہی ہے. بہرحال اللہ نے کہا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، خوش ہیں، سمجھ رہے ہیں سب ہمارا ہے سب ہمارا ہے. اتنے کروڑ کا اعلان ہوگا، اتنے لوگ آئیں گے، کرسیاں خالی ہیں. یہ عذاب ہے. یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ طاقت تمہارے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس ہے. دل لوگوں کے ہمارے قبضے میں ہے. وہ رام پرساد کا دل ہو یا وہ جوزف کا دل ہو، دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. اس پر ڈال لیں. اچھا کمال ہے کہ عقل سے کام لیتے تو اس پہ ڈال لیں. تو بہرحال وہ فرحوا بالحیاۃ. کس قدر قرآن کی اس آیت کی تفسیر آج حالات کے بالکل مطابق ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ وہ فرحوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی پہ مگن ہے. دھرم کے نام پر سنسد ہو رہا ہے اور وہاں مسلمانوں کے عمومیت سے مارنے کی بات ہوتی ہے. میں تو مبارکباد دیتا ہوں امت مسلمہ کے علماء کو اور صلحاء کو اور آپ سب کو کہ الحمدللہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو. ہم کیوں کریں گے؟ ہمارا دھرم، ہم تو انسانیت نواز ہیں. ہمیں تو حیرت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے گیروا کپڑا پہنا ہوا ہے اور پرشوتم رام کے نمائندے کہے جا رہے ہیں. رام تو ایک بہترین انسان تھے، ایک اچھے انسان تھے، انصاف پرور انسان تھے. اور بہت پیاری بات کل مولانا توقیر رضا نے کہی کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، کبھی ہندوؤں کا مسلمان سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا. آج ایسا ماحول بنا رہے ہیں یہ پنڈت کہ مسلمان ہندو کو بھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی نہیں ہوا ایسا. ہوا کبھی؟ بتائیے.
ہم تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ بھائی من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے جیسا ہے، اور ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا جب ہم کسی کو پریشان حال دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بسیجتا ہے۔ آل انڈیا تحریک پیام انسانیت اور اس طرح کی بہت سی تنظیمیں ہیں جو ملک میں کام کر رہی ہیں، بالکل مذہب و مسلک کے اوپر سے اٹھ کے۔ بھئی ہر انسان ہماری جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد ہم کو کرنی ہے۔ تو بہرحال بھائیو، یہ قرآن مجید کی کتنی زبردست بات ہے جو آج آئی ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ کے قبضے میں ہے یہ کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ وہ فرحوا بالحیات الدنیا، جنہیں دنیا مل جاتی ہے، جنہیں وسائل مل جاتے ہیں، جنہیں سائنس اور ٹیکنالوجی مل جاتی ہے، وہ اتنے مغرور و متکبر ہوتے ہیں کہ خدا بن جاتے ہیں۔ تو اللہ ان کی ناک ایسے پکڑ پکڑ کے رگڑتا ہے کہ وہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن زور اتنا ہے، غرور اتنا گھسا ہوا ہے، تکبر اتنا ہے کہ صاحب اس کو کیسے مانیں کہ نہیں صاحب ہم اپنا کام ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی جو تمہارا نظام ہے چلاؤ، تم جو حال میں ہو رہو، لیکن نہیں مانیں گے نہیں۔ فرحوا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ نے آخر میں جو بات کہی ہے بھائیوں وہ یہ کہ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے، کہ وہ بس معمولی سی پونجی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے آپ بمبئی جا رہے تھے تو اپنے پیکٹ میں آپ نے 2-4-10 ہزار روپے رکھ لیے کہ بھائی وہاں کسی ایک ہوٹل میں، اچھے ہوٹل میں کھا لیں گے، کسی ایک اچھے لاج میں رہ لیں گے اور پھر کل پونے آنا ہے۔ تو جتنا یہ تیاری ہے آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا کی تیاری ہے، آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا کی تیاری ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور یہ دروس قرآن کے ذریعے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اب اس کو عام کرنے کی جو مہم چلائی ہے، اللہ ہر انسان تک اس آواز کو پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو منور کر دے، اللہ گھروں کو منور کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو اللہ منور کر دے، اللہ قرآن مجید کی یہ برکات ثمرات سے سب سے پہلے ہمیں نوازے۔ خدا کی قسم ہم بڑے محتاج ہیں، ہم بڑے ضرورت مند ہیں۔ قرآن کی جو تعلیمات ہم دنیا کو دیتے ہیں سب سے پہلے اس کے محتاج ہم ہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے اندر اتار دے، ہمارے سماج و معاشرے میں اتار دے، اور قرآن کی روشنی سے اللہ ساری دنیا کو منور کر دے۔ خدا کی قسم کفر و شرک اور بے حیائی اور بے شرمی نے دنیا سے سکھ اور چین چھین لیا ہے نا، کہ وہ کہا تھا نا کسی شاعر نے کہ سکوں نے سکون جان و دل چھین لیا ہے، سکوں نے سکون جان و دل چھین لیا ہے، ہر قدر کو یہاں قیمت نے یہاں لوٹ لیا ہے، ہر قدر کو قیمت نے یہاں لوٹ لیا ہے۔ بیٹا چلا گیا جرمنی اور باپ کو وہاں سے بھیج رہا ہے 20,000۔ ارے اللہ کے بندے 20,000 کی باپ کو ضرورت نہیں ہے، باپ کو پیر دبانے کی ضرورت ہے۔ تو ہر قدر کو قیمت نے یہاں لوٹ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خیر خیرات پر ہم سب کو جمع فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے۔ اس مبارک ملک میں، ہمارے اچھے ملک میں اللہ اسلام کو جگہ عطا فرمائے، اور اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں اس کو ختم فرمائے۔ اللہ اس ملک میں اتفاق و اتحاد قائم فرمائے، ہندو بھائیوں کو بھی ان لوگوں کی بات سمجھ میں آئے جو ان کے سکھ چین کو چھیننا چاہتے ہیں اور ملک کے نظام کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی یہ بات آسان کر دے کہ وہ ایسے ظالموں کو سمجھیں اور ایسے آتنکوادیوں کو سمجھیں جو ملک میں اس طرح کا آتنکواد پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔